اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ اگر میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یا پھر بندے کی اولاد تو ہے لیکن کیا ہے کہ وہ جو بندی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، دونوں صورتیں برابر ہیں اس صورت کے اندر، یعنی اگر شوہر کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے اگر پہلے شوہر سے کوئی اولاد موجود ہے تو وہ اولاد مانی جائے گی۔ یہاں یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اولاد ہے ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہا اگر اولاد ہے ہی نہیں تو اس صورت کے اندر شوہر کو بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد، آدھا وراثت میں حصہ مل جائے، جیسے $1,00,000 ہے تو شوہر کے 50,000 ہو گئے۔ اللہ نے کہا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن اگر اولاد ہو، اس عورت کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اب کیا ہوگا، مرد کا چوتھا حصہ ہوگا، یعنی $1,00,000 ہیں، $1,00,000 ہیں تو اب کتنے ہو گئے، 25,000، یعنی پہلے اولاد نہیں تھی تو 50,000 تھے اور اب اولاد ہے تو کتنے ہو گئے، 25,000 ہو گئے، یعنی پہلے آدھا حصہ تھا، اولاد ہونے کی وجہ سے اب چوتھائی حصہ ہو گیا۔ لیکن یہ کب ہوگا، اللہ نے پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کی، من بعد وصیت یوصون بها او دین، یہ اس وقت ہوگا کہ جب عورت نے اگر کوئی وصیت کی ہوگی، اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یا اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے عورت کے ذمے تو اس کے قرض ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگی کہ اس کے شوہر کو اس کے ترکے کا آدھا حصہ دیا جائے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين۔ آیت نمبر 11 میں کل سے پہلے ان رشتوں کے حقوق کا اور ان رشتوں کی وراثت کا اللہ نے بیان کیا تھا جن کا تعلق نسب سے ہے۔ ماں باپ سے رشتہ بھی نسب کے تحت ہوتا ہے، اولاد سے رشتہ بھی نسب کے تحت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے سبب سے رشتہ۔ اس سبب کا رشتہ کیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ نکاح ایک سبب ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے جو بلا واسطہ ہوتا ہے، یعنی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مرد کا ڈائریکٹ اپنی بیوی سے رشتہ ہوتا ہے اور بیوی کا ڈائریکٹلی اپنے شوہر سے رشتہ ہوتا ہے۔ اس طرح نسب والا بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، ماں باپ کا اولاد سے ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے، اولاد کا جو ہے وہ ماں باپ سے ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے بلا واسطہ رشتوں کو بیان کیا۔ بہن بھائی کا رشتہ یہ واسطے کے تحت ہوتا ہے، یعنی بہن بھائی کس وجہ سے بہن بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باپ کے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد ہوتے ہیں یا سوتیلی ماں کی اولاد ہوتے ہیں، تو ایک لنک کی وجہ سے بہن بھائیوں سے رشتہ بنتا ہے، تو وہ ہے بالواسطہ رشتہ۔ اور نسب کا رشتہ جسے ماں باپ کا رشتہ ہے یا اولاد کا رشتہ ہے، یہ ہے بلا واسطہ رشتہ۔ تو اللہ نے ترتیب اتنی خوبصورت بنائی اس رکوع کے اندر کہ پہلے اللہ نے نسبی رشتوں کو بیان کیا، ماں باپ کا کیا حصہ بنے گا، اولاد کا کیا حصہ بنے گا۔ پھر اللہ نے بلا واسطہ وہ رشتہ جو سبب سے نکاح کا رشتہ اللہ نے وہ بیان کیا، اب وہ آگے بیان آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں اللہ نے پھر بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ اگر میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یا پھر بندے کی اولاد تو ہے لیکن کیا ہے کہ وہ جو بندی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، دونوں صورتیں برابر اس صورت کے اندر، یعنی اگر شوہر کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے اگر پہلے شوہر سے کوئی اولاد موجود ہے تو وہ اولاد مانی جائے۔ یہاں یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اولاد ہے ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہا اگر اولاد ہے ہی نہیں تو اس صورت کے اندر شوہر کو بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد، آدھا وراثت میں حصہ مل جائے گا، جیسے $1,00,000 ہے تو شوہر کے 50,000 ہو گئے۔ اللہ نے کہا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن اگر اولاد ہو، اس عورت کی اولاد ہو،
فلکم الربع، تو اب کیا ہوگا، مرد کا چوتھا حصہ ہو جائے گا، یعنی $1,00,000 ہیں، $1,00,000 ہیں، تو اب کتنے ہو گئے، 25,000۔ یعنی پہلے اولاد نہیں تھی تو 50,000 تھے، اور اب اولاد ہے تو کتنے ہو گئے، 25,000 ہو گئے۔ یعنی پہلے آدھا حصہ تھا، اولاد ہونے کی وجہ سے اب چوتھائی حصہ ہو گیا۔ لیکن یہ کب ہوگا، اللہ نے پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کی، من بعد وصیت یوصون بہا او دین، یہ اس وقت ہوگا کہ جب عورت نے اگر کوئی وصیت کی ہوگی، اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یا اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے عورت کے ذمے، تو اس کے قرض ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگی کہ اس کے شوہر کو اس کے ترکے کا آدھا حصہ دیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی، لیکن امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ پہلے وصیت پر عمل کیا جائے یا قرض دیا جائے۔ پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے میت کی کفن دفن کرنے کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے دیں گے قرض۔ جب قرض ادا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی جو ہے وہ وصیت کو پورا کریں گے، اور وہ بھی کتنے میں کریں گے، کل میں نے بیان کیا تھا اگر یاد ہو آپ کو، 1/3 میں، 1/3 کے اندر، یعنی کہ $1,00,000 ہیں، $1,00,000 ہیں، تو اگر وصیت اس نے کی ہے تو کتنے میں کر سکتے ہیں، 33,000 سمتنگ، یعنی پوری کی پوری وصیت میں نہیں جا سکتا۔ تو پہلے کفن دفن، پھر قرض کا معاملہ، اور تیسرے نمبر پر درجہ آئے گا وصیت کا، اور وصیت بھی 1/3 کے اندر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے، اولاد نہیں ہے تو آدھا شوہر کو، اور اولاد ہے تو چوتھائی شوہر کو ملے گا۔ اب اللہ مرد کی بات بیان کرتا ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو اللہ کہتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھائی ہے، مما ترکتم اس چیز میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد نہ ہو، یعنی اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور $1,00,000 اس کی پراپرٹی میں، اس کی جائیداد میں موجود ہیں، تو عورت کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنا ملے گا، چوتھائی، یعنی 25,000۔ اور اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہارے اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ثمن کہتے ہیں 8 کو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اب بیوی کا 8واں حصہ، یعنی $1,00,000 کے 8 حصے بنا لے، جو 8واں حصہ ہوگا وہ بیوی کو ملے گا۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، یعنی بالکل وہی ہو گیا کہ مرد کو اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی مل رہا تھا، تو اللہ رب العزت اس کو دگنا دے رہا تھا عورت کے مقابلے، عورت کو 8واں مل رہا تھا، اور مرد کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا مل رہا تھا، یعنی دگنا ہو گیا، اور عورت کو کتنا مل رہا ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی مل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مرد کے معاملے میں بیوہ کو اتنا ملے گا۔ زیادہ تر اس طرح کی سچویشن فتووں میں آتی ہے، یعنی کامن سچویشن جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ موجود ہے، اولاد موجود ہے، تو اب کتنا ملے گا، تو موسٹلی جو حصہ بنتا ہے عورت کا وہ بنتا ہے بیوہ کا 8واں۔ ریئر کیس ہوتے ہیں جس میں اولاد نہیں ہوتی تو اس میں چوتھائی بن جاتا ہے، لیکن موسٹلی کیسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی ہیں، وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ کو کتنا ملے گا، تو کم از کم یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر اولاد ہے اور کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، 8واں حصہ میں۔ بیوہ کو ادا کرنے کے بعد اب آ جائیے، پھر اس کے بعد آپ بچوں کی طرف آ جائیے، لیکن اللہ نے پھر دوبارہ یہاں فرمایا مما ترکتم من بعد وصیہ توصون بہا أو دین، یہ تمام معاملہ جب ہوگا جب اس نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو وصیت کو ادا کرنے کے بعد بہا أو دین، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو قرض کو ادا کرنے کے بعد، یعنی تینوں چیزوں میں، یعنی جب اس سے پہلے کل جو چیزیں بیان کی تھی، ماں باپ کے رشتے کو بیان کیا تھا، وہاں بھی اللہ نے کہا تھا وصیت ہو تو وصیت کو پورا کرنا، اور اگر دین ہو، قرض ہو تو قرض کو ادا کرنا۔ یہاں پر مرد عورت کے حصے کو بیان کیا کہ بیوہ ہو جائے تو اللہ نے وہاں بھی حصہ بیان کیا عورت کا، لیکن فرمایا مرد کی اگر کوئی وصیت ہو تو پورا کرنا، اور اگر قرضہ ہو تو ادا کرنا۔ پھر اللہ نے مرد کے حصے کو عورت اگر مر جائے اس کے اندر بیان کیا، تو اللہ نے کہا ساری چیزیں کرنی ہے، حصہ ملے گا، لیکن کم ملے گا، وصیت ہو تو پوری کرنا، اور بار بار اللہ نے 3 مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ کیا۔ اب آ جائیے چوتھی مرتبہ، اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ کلالتن، اللہ کہتا ہے کہ کوئی مرد ہو جس کی وراثت دی جا رہی ہو اور وہ ہو کلالہ،
کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کے بارے میں مختلف جو ہے وہ رائے ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ ہے کہ کلالہ سے مراد وہ ہوتا ہے نہ جس کے ماں باپ زندہ ہو نہ اس کی اولاد، نہ اس کے اپر سائڈ پہ کوئی ہو نہ کوئی باٹم سائڈ پہ کوئی، ماں باپ نہیں ہے انتقال کر کے، اولاد بھی نہیں ہے اس کی، یعنی کمارا تھا کوئی شخص پراپرٹی چھوڑ کر انتقال کر گیا، ماں باپ بھی نہیں ہے جن کو وراثت ملے، نہ اب جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اولاد ہیں کہ اولاد کی طرف اس کی جائیداد ٹرانسفر ہو. تو ایسا شخص جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، یا شادی شدہ تو لیکن بیوی کا انتقال بھی ہو گیا اور بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کا انتقال بھی ہو گیا لیکن وہ خود زندہ، تو ایسا شخص بھی کلالہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ کوئی نیچے کوئی ہے. لیکن بہن بھائی ہوں، اب بہن بھائی کی قسمیں اسلام میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں. عرب کے معاشرے میں اس دور میں 3 قسم کے بہن بھائی پائے جاتے تھے. ایک بہن بھائی کہلاتے ہیں عینی، ایک بہن بھائی کہلاتے ہیں اللاتی، ایک بھائی بہن کہلاتے ہیں اخیافی. عینی بہن بھائی ہوتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کا باپ بھی ایک جن کی ماں بھی ایک، اور اللاتی بہن بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف، یعنی ایک بندہ تھا اس نے ایک شادی کی اس سے 4 بچے پیدا ہوئے، ایک بندہ تھا اس نے دوسری شادی کی اس سے 4 بچے پیدا ہوئے. تو آپس کے اندر یہ 4 بہن بھائی پہلے والے اور 4 بہن بھائی بعد والے، باپ ایک ہے تو اس صورت کے اندر اللاتی بہن بھائی کہلائیں. ایک ہے اخیافی بہن بھائی، اخیافی اس کو کہتے ہیں ماں ایک ہے باپ مختلف. اس سے مراد یہ کہ ماں نے پہلی شادی کی، پہلے شوہر سے 3-4 بچے ہوئے، اب شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اب ماں نے دوسری شادی کری، دوسری شادی کی، اب دوسری شوہر سے اللہ نے اس کو 2-3 اولاد اور عطا فرمائی. تو اب یہ دونوں بہن بھائی جو ہوں گے لگیں گے، ان کی ماں ایک ہے تو یہ ہوں گے اخیافی. تو جو عینی بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی ہیں یا جو باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں، وہ اس صورت کی سب سے آخری آیت کے اندر سورہ نساء کے اندر بیان ہوگا. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہاں ان بہن بھائیوں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو ماں شریک بہن بھائی یعنی جن کی ماں ایک ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالتن، اگر کوئی مرد ہو کلالہ یعنی نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد، اب امرأتن، یا پھر کوئی عورت ایسی ہے کہ نہ ماں باپ زندہ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو اب کیا ہوگا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کی بہن ہے ماں شریک یا بھائی ہے ماں شریک، ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ کہتا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، سدس کا معنی چھٹا، ان میں سے ہر ایک کو مرنے والے کی جائیداد میں سے چھٹا حصہ دے دیا جائے، یعنی چھٹا حصہ ایک بہن کو دے دیا، چھٹا حصہ ایک بھائی کو دے دیا. اللہ نے کہا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ 1 یا 2 سے زیادہ، یعنی کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں وہ 5 ہیں، اب زیادہ ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ زیادہ ہوں 1 2 سے، تو اللہ کہتا ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو ان تمام شرکاء کے لیے، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے فی الثلث، تہائی میں سے حصہ. $1,00,000 ہیں، $1,00,000 کے اندر کیا کریں گے کہ 33,000 سم تھنگ جو تہائی حصہ بنے گا، وہ 33,000 سم تھنگ میں اگر 5 ہیں 6 ہیں 7 ہیں 10 ہیں، وہ تہائی حصہ تمام لوگوں میں برابر بٹ جائے. یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ مرد کو دگنا ملے گا اور عورت کو جو ہے وہ آدھا ملے گا یا 1 گنا ملے گا. یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر بہن بھائی ماں شریک ہیں اور کلالہ کا حصہ ملا تو کلالہ کے حصے میں کیا ہوگا؟ بہن بھائیوں کو برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا، کہ بہن کو اگر 10 ملے تو بھائی کو بھی 10 ملے. لیکن یہ ہے کلالہ کے احکام. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا یہ بھی کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصی بہا، یہ 4تھی مرتبہ اللہ نے بات بیان کر فرمایا کلالہ بھی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا تہائی کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ او دین، یا پھر اگر اس کے ذمے قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ چیز کی جائے گی. اللہ نے پھر یہاں وضاحت فرمائی غیر مضار. غیر مضار کے معنی کسی کو نقصان نہ دیتے ہو. اس سے مراد یہ ہوتی ہے، خاص طور پر اللہ نے یہاں بیان کیا اور یہ مسئلہ ساری وصیت کے اندر ہے. یہاں اس نے بیان کی کہ جب کوئی شخص کلالہ ہوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں نہ اس کے اولاد ہے، تو اب وہ چاہتا ہے مرتے وقت کہ یار میرے بہن بھائیوں کو حصہ نہ ملے، اور بہن بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے وہ کیا کر دیتا ہے کہ ابن کثیر نے یہاں مسئلہ لکھا کہ ایک شخص کے ذمے قرضہ لیا ہی نہیں ہے اس نے، لیکن جھوٹ بول کے کہہ دیتا ہے
کہ یار اس بندے سے میں نے 10 لاکھ روپے لیے ہوں. فرمایا اس طریقے سے اپنے وارثوں کو جو دور کے وارث اس کے لگ رہے ہیں اس کے بہن بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, یہ عمل کر لیتا ہے. یا پھر فرمایا کہ وہ وصیت میں غلو کرتا ہے. وصیت میں غلو کیا کرتا ہے کہ وصیت میں پوری پراپرٹی کسی اور کے نام کر دیتا ہے, حالانکہ اپنے وارث رشتہ داروں کو محروم کر رہا ہوتا ہے. یا پھر علماء نے لکھا یہاں پر ایک شخص سے وصیت تو نہیں کر رہا, ابھی زندگی موجود ہے لیکن اب اس کی سانس اٹکنا شروع ہو گئی ہے اور وہ قریب المرگ ہے, یعنی مرنے کے بالکل قریب آ گیا. پوری زندگی تو پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھا, اب جب آخری وقت آیا تو آخری وقت میں اس انٹینشن کے ساتھ مال خرچ کر رہا ہے کہ میرے وارث اس سے محروم ہو جائے, 1 روپیہ نہیں دوں گا ان کی تو ایسی تیسی. تو اگر یہ کر رہا تو اللہ نے اس سے منع فرمایا. غیر مضار, اللہ فرماتا ہے کسی کو نقصان نہ. وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری زندگی نیک عمل کرتے ہیں لیکن مرنے کے وقت ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے, یہ عام معاملہ نہیں. آپ نے اپنی ذاتی ٹسر میں اپنے بہن بھائیوں کو محروم کر دیا, اپنی ذاتی انات کے چکر میں. بڑا بچوں نے مجھے پرواہ نہیں کی, یہ جو بڑا میرا بیٹا ہے اس کی تو میں اس کو بتاؤں گا. تو یہ جو انداز جو ہمارے یہاں معاشرے میں اپنا لیا جاتا ہے, شریعت مطہرہ کے اندر اس کا سختی کے ساتھ منع کیا گیا. اور یہاں پر کلالہ کے حوالے سے خاص طور پر بیان کیا گیا کہ اگر تو تمہاری اولاد نہیں ہے, اگرچہ تمہاری جو ہے ماں باپ موجود نہیں ہے, اللہ نے تمہیں دیا تو کم از کم بہن بھائیوں کا نماز کے چلے جاؤ. آپ کو کہ نہیں یار میرے ہمارے سگے تھوڑی ہو, وہ تو میری والدہ کے پہلے شوہر سے ہیں. تو اب اللہ نے فرمایا اگر وہ والدہ کے پہلے شوہر سے بھی ہیں تو تمہارے بہن بھائی ایک ہی ماں کی اولاد, تو ایک ہی ماں کی اولاد ہو, اگر ان کو جائیداد مل جائے گی تو ہیں تو تمہارے اپنے. تو اس وجہ سے قرآن کریم رشتوں کی اہمیت کو دیکھو کیسے بیان کرتا ہے. سگے بہن بھائیوں کا مرتبہ کیا ہوگا, اللہ تو فرما رہا ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کو بھی نوازنا. اب بتائیے مرنے کے بعد جب ان کا وراثت میں حصہ بن رہا ہے کلالہ کی, تو زندگی میں اگرچہ ستیرے بہن بھائی بھی ہوں تو ان کا کتنا خیال کرنا چاہیے, سگے بہن بھائی ہیں تو کتنا خیال کرنا چاہیے. تو یہ جو آج کل ہمارے یہاں نفسہ نفسی ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بہن کی نہیں ہے, جائیدادوں پر جھگڑے ہیں, ایک دوسرے پر سر پر آنکھیں رکھ لیتے ہیں, تو یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے رشتوں کو جوڑنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رحم, اللہ رب العزت نے اس رحم کو یعنی رشتے کو پیدا کیا. جو اسے توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے, جو اس کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے. تو اپنے رشتوں کو بنا کے رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر بڑھے, اگر تم چاہتے ہو تمہاری روزی بڑھے اور تمہاری عمر بڑھے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. آدمی بعض اوقات غیروں کو بانٹ رہا ہوتا ہے, اپنوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے غیروں کو بھی دیجیے, پڑوسیوں کو بھی دیجیے, دوستوں کو بھی دیجیے, لیکن جو اللہ نے رشتے بنائے, بہن بھائی چاچا ماما تایا, یہ سب اللہ نے ہمارے رشتے بنائے. یہ خونی رشتے ہمارے, یہ ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹیں گے آپ کے. آپ کہیں کہ میرے بھائی سے میں آج کے بعد کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اللہ نے رشتہ بھائی کا بنایا. آپ ناتا نہ بھی رکھیں وہ بھائی رہے گا. آپ ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں, اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا, وہ آپ کے ماں باپ ہی رہنے. تو اللہ نے جو رشتے بنائے ان کو جوڑ کر رکھیے, ان کو مل کر رکھیے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. آپ کہیں کہ یار وہ بھی ہم سے نہیں رکھتا, ہم بھی نہیں رکھتے. بات یہ نہیں کہ یہ تو بگڑا ہو گیا. کرنا تو یہی فضیلت والا کام ہے کہ اگر سامنے والے آپ کے ساتھ کوئی زمانے ماضی میں کوئی پاسٹ میں آپ کو تکلیفیں دی بھی ہیں, درگزر کریں. زندگی بڑی مختصر ہے, سانس نکل جانی ہے, دم نکل جانا ہے. کم از کم رشتہ داروں کے اندر آپس میں محبتیں ہوں کہ مرنے کے بعد 4 لوگ ہمارے لیے اصالے ثواب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والے. تو اللہ نے کہا غیر مضار, ایسی وصیت نہ کرے کلالہ جس سے کسی کو نقصان پہنچائے. اللہ کہتا وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کی وصیت ہے, اللہ کی نصیحت ہے. اللہ تاکید کرتا تھا یہ ساری چیزیں بیان کر کے اتنی بڑی بات کی وصیۃ من اللہ. یہ سارے جو حصے ہم نے بیان کیے ہیں یہ ہماری وصیت ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ جاننے والا ہے اور حلم والا, بردبار. اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا حصہ ملنا چاہیے. تم نہیں جانتے کہ یار اس کو کیوں مل رہا ہے اس کو کیوں مل رہا ہے. اللہ سے سوال نہ کرو, اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا حصہ ملنا ہے. پھر اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. تلک حدود اللہ, یہ جو اللہ نے بیان کیا, بہن کا حصہ اتنا, بھائی کا حصہ اتنا, بیٹے کا حصہ اتنا, بیوی کا اتنا, شوہر کا اتنا, ماں باپ کا اتنا, یہ فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالی اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس نہروں میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مال دے دیں گے کامیاب نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہی بڑی کامیابی ہے کہ آدمی آخرت کے اندر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جنت کو پالے، اس سے بڑی کیا کامیابی، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے۔ حدوں سے تجاوز کیا ہے؟ بیٹی کو حصہ نہ دے، بہن کو حصہ نہ دے، یہ جو حصے اللہ نے بنائے اگر یہ نہیں دیتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے حد سے اللہ کی، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے اس آگ میں داخل کر دے گا، اس جہنم میں داخل کر دے گا، خالداً فیہا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب۔ ہمارا ایک سوال آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وراثت سے جو محروم کرتا ہے کسی کو، اور وراثت کے اندر جو خیانت کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کہا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو علماء سے سوال کیا گیا کہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اپنی گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں چلا جائے، اور قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے وراثت میں خیانت کی تو اس صورت کے اندر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ وہ تو ایمان والا تھا لیکن ایک گناہ بڑا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وصیت کے اندر وارث کو محروم کر دینا یا اس طریقے سے کر لینا، یہ وراثت کے اندر معاملہ کر دینا گناہ کبیرہ، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ تو ایک آدمی نے گناہ کیا، کفر تو نہیں کیا، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ کیسے رہے گا؟ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ پر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص یہ ہے کہ جانتا ہے گناہ ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر ایسا کام کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں ذلت ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر کب ہوگا؟ جہنم میں ہمیشہ کب رہے گا؟ کہ جب اللہ نے یہ جو حقوق بیان کی ان کا انکار ہی کر، یار یہ تقسیم مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب وہ یہ کہے گا کہ یہ تقسیم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ان احکامات کا انکار کیا، تو اب ایمان سے خارج ہوگا ان قرآن کی آیات اور اللہ کی حد کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ ایک شخص یہ مانتا تو ہے، ایمان تو رکھتا ہے، پتہ بھی غلط کر رہا، لیکن دل میں فراڈ ہے، بے ایمانی ہے، عذاب اسے بھی ملے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، عذاب اسے بھی ملے گا، کیونکہ دائمی جہنم کا عذاب کافر کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن یہاں آیت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ یہاں اللہ نے فرما دیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی جو ان کو مانتا ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جس کو نہیں دینا ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جذبات میں آ کر، بدبختی میں آ کر اس طرح کے جملے کہہ لیتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تقسیم، میں تو اپنے انداز سے تقسیم کروں گا، میری مرضی، میرا مال، میں جس کو چاہوں تو نہ، یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ نے جیسے بتایا ایسے تقسیم کرنا تمہاری مرضی نہیں ہے۔ جن کے اللہ نے حصے کر دیے، مرنے کے بعد تو تمہارے اسی طرح تقسیم ہوں گے، یا اگر تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تم یہ کہو کہ ابا نے بہنوں کو تو بہت پراپرٹی دے دی، ابا نے تو جناب بہنوں کی شادی میں اتنا خرچ کر دیا تھا، اب بہنوں کا جائیداد میں ہماری کوئی حصہ نہیں ہے، ہم تو نہیں دیں گے بہنوں کو۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے دیکھو قرآن کہتا ہے بہنوں کو حصہ ملے گا، بیٹی کا حصہ ہے تمہارے باپ کی جائیداد میں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، معاذ اللہ، کوئی شخص کہتا بھائی میں قرآن میں لکھا ہوگا لیکن میں نہیں مانتا، اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا تو کفر میں چلا گیا، کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو اب سمجھ لیجیے ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ تو اللہ سے پناہ مانگی، اللہ ایسی دولت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جس کو دیکھ کر، جس کو کھا کر، جس کو کما کر ہمارے ایمان بدل جائیں، ہمارے دل کے اندر خرافات آ جائیں، کوئی شخص بے ایمان ہو جائے جس دولت کو لے۔ اللہ دولت عثمان غنی عطا کرے، اللہ دولت عبد الرحمن بن عوف عطا کرے۔ اور اگر کسی کا حق آپ پر بنتا ہے، حق جو ہے وہ
دینے والے بنیے، اللہ آپ کی رزق میں بڑی برکت دے گا۔ کسی کا مال دبا کر کوئی ترقی نہیں کرتا۔ آپ نے اگر بہن بھائیوں کے مال دبا لیے، آپ سمجھتے ترقی کریں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ نحوست جو کسی کا مال دبانے کی وجہ سے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر چمٹی رہے۔ اور بڑی خوبصورت بات بیان کی، میری والدہ ایک بات کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ محشر کا دن ہو تو امی کہتی تھی اللہ سلامت رکھے کہ ہم دینے والوں میں ہوں، لینے والوں میں نہ ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارا حق کسی پر نکلتا ہو تو ہمارے پاس اختیار معافی کا ہو، ایسا نہیں ہم کسی اور کے رحم و کرم پر۔ وہ بڑی خوبصورت بات ان کی مجھے لگتی ہے، وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ بےایمانی کرتا تو میں کہتا کہ فلاں دکاندار نے آپ کے ساتھ چیٹ کر دیا اور آپ نے اس کو پیسے دیے تھے اور اس نے انکار کیا، مجھے معلوم ہے، تو مجھے کہتی تھی میں آخرت میں یہ حصہ رکھتی ہوں کہ اللہ معافی کے اختیار میرے ہاتھ میں دے، میں چاہوں معاف کر دوں کہ نہیں کر دوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ کل قیامت کے دن کوئی اور بندے کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے کہ نہیں کر دے، اور وہ کہے نہیں معاف نہیں کرتا، میں تو ساری اس کی نیکیاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم اگر کوئی ہمارا حق دبا لے اس کی مرضی، تاکہ اختیار معافی کا ہمارے پاس ہو، ہم چاہیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا بنائے، اتنا نواز دے۔ اگر کوئی کھا بھی جائے تو اللہ دیگر معاملات سے ہمیں اتنا نواز دے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے دنیا میں جس نے کسی کا حق کھایا ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، اور جس کا کھایا ہوتا ہے اللہ اس کو ترقی دے دیتا ہے، وہ پنپ جاتا ہے۔ اللہ تو اس لیے اگر کسی نے زیادتی کر بھی دی ہے تو زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں کہ اس نے میرے 1000 دبائے تو میں اس کے 1,00,000 دباؤں گا، یہ مزاج دین کا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے 1000 دبائے اس پہ 1000 کی پکڑ ہے، آپ نے 1,00,000 دباؤ گے تو آپ کی 1,00,000 پر پکڑ ہے۔ تو اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو معافی کے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں غنا کی دولت عثمان غنی کے ذریعے عطا فرمائے۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مالدار ہونا، ایک ہوتا ہے غنی ہونا۔ حضرت عثمان کے دن چل رہے ہیں شہادت کے، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، بے فکر، یعنی اللہ اتنا دے دے کہ آدمی کو پھر مال و دولت کی فکر ہی نہ ہو۔ تو عثمان کون تھے؟ وہ غنی تھے، اللہ نے انہیں اتنا دیا تھا، لیکن جب وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ پیچھے اپنے لیے بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ اس کو کہتے ہیں غنا۔ اللہ ہمیں غنی کر دے کہ ہم خدا کی راہ میں دینے والے بن جائیں، لوگوں کو دینے والے بن جائیں، لوگوں کے حق دینے والے بن جائیں، اور ہمارے دل میں یہ تصور بھی پیدا نہ ہو کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا ہو۔ اللہ ایسی غنا کی دولت جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول